ہر پر جیو ڈرامہ توبہ بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ کمال جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ آتا ہے انمول کے گھر، تو جیسے ہی دروازہ نوک کرتا ہے تو اس کی بہن بشریٰ آ کے دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ جی۔ اس پر کمال کہتا ہے کہ صدیقی صاحب ہیں گھر پہ؟ تو اس پر وہ کہتی ہے ہاں جی صدیقی صاحب ہیں گھر پہ۔ تو وہ لوگ اندر جاتے ہیں اور جا کے صدیقی کے ساتھ باتیں کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بشریٰ جو ہوتی ہے وہ چائے بناتی ہے، تو انمول جلدی سے بھاگ کے اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جلدی سے چائے بناؤ اور ان کو پلاؤ اور نپڑائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنے بہن کو ساتھ لے کر کیوں آ گئے ہیں، جبکہ ان کو اگر آنا چاہیے تھا تو اکیلے آ کے پاپا سے بات کر لیتے۔ اس کو بہن کو لانے کا کیا مقصد ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ویسے بھی ان سے صرف ایک دفعہ ہی ملی ہوں، اچھی خاتون ہے۔ اس پر وہ چائے لے کے باہر ابھی جا رہی ہوتی ہیں تو کمال کی بہن جو ہوتی ہے وہ صدیقی صاحب کو کہتی ہے کہ ہم آپ سے ملنے تو آئے ہی ہیں اور ہم آپ سے ایک بات بھی کرنے ہیں، لیکن اس بات کے لیے آپ کو ہمیں انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس پر صدیقی کہتے ہیں جی آپ کہیں کیا بات ہے۔ اس پر وہ انمول کا ہاتھ اپنے بھائی کمال کے لیے مانگ لیتی ہے، تو انمول جو ہوتی ہے بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ اس پر وہ اسی ٹائم تو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو سوچ کے جواب دیں گے۔ جیسے کمال صدیقی جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سے انمول سے پوچھتا ہے شادی کے لیے، تو انمول کہتی ہے کہ بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس پر صدیقی کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ لو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد بھی کچھ ایسا ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دوں۔ اس پر انمول جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بابا، میں مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم دے۔ دوسری طرف کمال جو ہوتا ہے وہ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے کہ صدیقی نے ابھی تک کوئی جواب کیوں نہیں دیا، کہیں انکار ہی نہ کر دیں۔ اس پر دوسری طرف انمول جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کمال صاحب کو کال کر کے بتا دیں کہ میں شادی کے لیے ریڈی ہوں۔ اس پر صدیقی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے باپ کے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف انمول وہ ساری یادیں اپنی دوبارہ یاد کرتی ہے جو اس نے سالم کے ساتھ گزاری تھی، اور سالم نے جیسے جیسے اس کے ساتھ وعدے کیے تھے اور پھر اس نے ڈیورس دے دیا۔ اس پر وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے باپ کو شادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اب ڈیورس یافتہ ہے اور ڈیورس یافتہ کے لیے اب اچھے رشتے تو آنے سے رہیں، لیکن اگر کمال کا رشتہ آ رہا ہے تو اس کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف شانی جو ہے وہ بہت ہی نیک کام کر رہا ہے، ایک گھر کو کوئی خالی کروا رہا ہوتا ہے اور ان کا سامان سارا جو ہوتا ہے وہ باہر نکلوا دیتا ہے۔ اس پر شانی وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، 1 ماہ یا 2 ماہ کی ان کو مہلت دے دیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے پہلے ان کو 6 ماہ کی مہلت دی ہے اور ان کے مہینے کی جو رینٹ تھا وہ بھی ابھی پڑا ہے، انہوں نے دیا نہیں۔ اس پر شانی کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ نکال کر ان کو دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باقی پیسے آپ گیراج پہ آ کے مجھ سے لے لیجئے گا۔ اس پر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کا سامان جو ہے وہ اٹھا کر اندر رکھ دیں۔ اس پر وہ جو عورت ہوتی ہے وہ شانی کو آ کے کہتی ہے شکریہ بھائی، آپ نے ہماری اتنی مدد کی، ہم تو آپ کے جانتے بھی نہیں اور ہم آپ کے کچھ لگتے بھی نہیں، پھر بھی آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ اس پر وہ شانی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بھائی بول دیا ہے، اب تو رشتہ بن ہی گیا ہے، تو اب آپ ٹینشن نہ لیجیے، آپ کو کوئی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکلوائے گا۔ اس پر یہ سارا واقعہ جو ہوتا ہے وہ صدیقی دیکھ رہا ہوتا ہے اور صدیقی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہی شانی ہے جو میرے گھر کا سامان باہر نکلوا رہا تھا اور آج وہ دوسروں کے گھروں کا سامان اندر رکھوا رہا ہے اور اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا ہے کہ شانی اتنا تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ توبہ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔